اللہ قرآن میں کہتا کعبہ ہدایت کرتا ہے وہ بندے جو نبی کے روزے کی جالی نہیں چومنے دیتے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے نہیں دیتے، وہ اللہ کے گھر کے قریب کھڑے ہیں، پہرے دے رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں ہدایت کرتا؟ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ مثال میں ایسے دوں گا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کا یہ پیچھے ہے جامعہ امامیہ، میں اس مدرسے سے پڑھا۔ اب کوئی بندہ مجھے پوچھے کہ اس مدرسے نے آپ کو پڑھایا، میں کہوں گا نہیں، اس مدرسے میں استاد ہے جو پڑھاتا ہے، مدرسے نہیں پڑھاتے، مدرسے میں استاد ہوتا ہے جو سمجھ گئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں مریض ہے تو ٹھیک ہو گیا، پچھلے دنوں میں بڑی طبیعت خراب تھی، وہ کہتا یار میں فلاں ہاسپٹل میں گیا وہاں سے میں ٹھیک ہو گیا۔ شفا ہسپتال نے نہیں دی، اندر ڈاکٹر ہے۔ کس سکول سے پڑھا؟ جی میں نے فلاں سکول سے میٹرک کیا ہے، پڑھایا سکول نے نہیں، اندر ٹیچر ہے۔ بول پڑھو گے پھر بھی تسلی ہے، چپ رہو گے داد اپنے حصے کی میں لے چکا ہوں۔ پڑھاتے مدرسے نہیں، اندر عالم دین ہوتا ہے۔ نبض ہسپتال نہیں دیکھتے، اندر ڈاکٹر ہوتا ہے۔ پڑھاتے سکول نہیں، اندر استاد ہوتا ہے۔ کعبہ بھی ہدایت نہیں کرتا، اندر کوئی ہاتھی ہوتا ہے۔ دیواروں سے ہدایت نہ دے، دیواروں سے ہدایت نہ مانگ، اندر والا ہادی ڈھونڈ۔ کربلا گام میں شاید سارے علیم ولی اللہ پڑھنے والے ہو، ساری زندگی بھی سجدہ کریں، شکر ادا ہوگا کہ ہمارا پہلا ہادی بھی کعبے میں آیا۔ دنیا نے 90 ارب ڈالر کا اسلحہ خرید لیا ہے ہادی روکنے کے لیے، پہلا بھی کعبے میں، آخری بھی کعبے میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا کعبے کے اندر آیا تھا، آخری کعبے کی چھت۔ یہ اندر اور چھت کا فلسفہ بھی میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں، بچے نہیں سمجھیں گے، میں بزرگوں سے دعا لوں گا۔ اب یہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے، بندے گندم کا دانہ زمین میں بو دیتے ہیں، پھر اس کا انتظار کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد اس سے ایک پودا اگتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں سٹا آتا ہے، سٹے میں کونپل آتی ہے، پھر وہ اس کو کھولتے، پھر وہی دانہ، جسے چھپایا، انتظار کرنے کے بعد ظاہر بھی وہی ہوا۔ خدا نے کہا میں نے کعبے میں چھپا دیا تھا، اب انتظار کرو چھت میں بھی علی ظاہر ہوگا۔ پہلا بھی کعبے میں اور آخری بھی کعبے میں، اللہ کا گھر، علی کا گھر۔